بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر نے جب سے چارج سنبھالا ہے، جنرل عاصم منیر کی ٹیبل کے اوپر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو فوراً حل کرنا ہے، کیونکہ ان کو اگر فوراً نہ حل کیا گیا تو ملک کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا، عوام کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ اس کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے جنرل عاصم منیر نے فوری طور پر وہ تمام کے تمام حکم جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو کرائسس ہے پاکستان کے اندر، اس کا حل نکالا جا سکے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں اس ٹائم آپ سچویشن کو سمجھیں، اب معاملات کو سمجھیں۔ اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، وہ ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل کرائسس ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہاں پر جو لڑائی، یہاں پر جو مارا ماری، یہاں پر جو ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور مخالفت، اور یہاں تک مخالفت پہنچ گئی کہ عمران خان جیسے لیڈر کو مروانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، اس پر عمل کیا گیا، عمران خان کے اوپر حملہ کیا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن موضوعاتی طور پر عمران خان اس میں سے بچ نکلا۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے تک بات آ چکی ہے، نوبت آ چکی ہے، معاملہ آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے فوری طور پر جو سب سے دیکھیں، جنرل عاصم منیر کو آتے ساتھ ہی بریفنگ دے دی گئی ہے، اور بریفنگ جب دی گئی ہے تو اس کے اندر تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان کے اندر کام کرتی ہیں، اس میں ٹاپ کی جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں، تمام کی تمام بریفنگ، جہاں پر انٹرنل سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل سچویشن جو پاکستان کے اندر ہے اس کی بریفنگ دی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بارڈر کی سیکیورٹی، بارڈر کے اوپر جو چیلنجز ہیں، اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، اس سے متعلق تمام کے تمام بریفنگ جنرل عاصم منیر کو مل گئی ہے۔ اور جنرل عاصم منیر نے جو سب سے پہلا جو حکم جاری کیا ہے، جو پہلا آرڈر دیا ہے، وہ ہے اصل میں کہ پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں، پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف کو گھر جانا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، اور ملک کے اندر انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کے اندر جتنی دیر تک انتخابات کا اعلان نہیں ہوگا، الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا، اتنی دیر تک ملک میں جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر کے سامنے یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کے اعلان کے لیے جو موجودہ اسمبلیاں ہیں اس کو ڈسالو کروانا، شہباز شریف کا استعفیٰ دلوانا، شہباز شریف کے استعفے کے ساتھ ہی تمام کے تمام اسمبلیاں ختم کرنا، اور الیکشن کال کرنا۔ دیکھیں یہ والا جو مہینہ شروع ہوا ہے دسمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، اور اسی مہینے کے اندر تمام کے تمام معاملات حل ہو جانے ہیں، اسی مہینے کے اندر سارے معاملات حل ہو جانے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اب زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے زیادہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کا ملک اب زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو اس ٹائم سیاسی صورتحال کی وجہ سے آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، آپ کی معیشت اس ٹائم ڈیفالٹ کے قریب ہے، ڈالرز آپ دیکھیں 200-250 تک پہنچا ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ آپ کی چلتی کوئی نہیں، انویسٹمنٹ آتی کوئی نہیں۔ اب آپ یہ صورتحال کو سمجھیں، عمران خان ایک طرف لانگ مارچ، دھرنا، دوسری طرف عمران خان نے جو پولیٹیکل کرائسس کو بڑھانے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی پنجاب کی اور کے پی کی دھمکی دی ہے، اس کے اوپر اسی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پریشر میں لانے کے لیے اب مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، آصف زرداری کے دیکھیں شہباز شریف کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہو گئی ہیں پچھلے تقریباً 8 سے 10 دنوں کے اندر، اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہیں کہ ملک کو اس ٹائم جو خطرناک صورتحال ہے اس میں سے نکالا جائے، کیونکہ یہ اس ٹائم آصف زرداری اور شہباز شریف کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے۔ اور ملاقاتوں کا مقصد دیکھیں، آصف زرداری نے تو بڑا 2 ٹوک کہہ دیا، جو ملاقات ہوئی، جو میٹنگ ہوئی، 2 میٹنگیں ہوئیں، ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئیں، اس میں آصف زرداری نے بڑا 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اب آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کر لی ہے،
آپ اپنی مرضی کا آدمی لے آئے ہیں جس سے اب آپ کو فائدہ کوئی نہیں ملنے والا۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ملے گا یا شہباز شریف کو فائدہ ملے گا یا این آر او مل جائے گا یا ڈیل مل جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ فوراً استعفیٰ دے دو۔ یہ آصف زرداری نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ استعفیٰ دے دو، اسمبلیاں ریزولو کر دو اور الیکشن اناؤنس کر دے، تو اسی میں بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی حکومت کو ختم کیا جائے، گھر بھیجا جائے، برطرف کر دیا جائے اور زبردستی آپ سے استعفیٰ لیا جائے، جو کہ مناسب بات نہیں۔ اس سے بڑی انسلٹ کیا ہوگی؟ یہ اتنی بڑی انسلٹ ہے، اتنی بڑی کہ شہباز شریف، دیکھیں اب یہی تو بات ہو رہی ہے، شہباز شریف خود پیار سے مان جائے، شہباز شریف خود اسمبلیاں ریزولو کر دے۔ اگر تو نہیں کرتا شہباز شریف اسمبلیوں کو ریزولو، استعفیٰ نہیں دیتا اور الیکشن کال نہیں کرتا، تو پھر زبردستی اسٹیبلشمنٹ کو یا جنرل عاصم کو ایکشن لینا پڑے گا۔ اور جنرل عاصم نے ایکشن لینا ہے۔ جنرل عاصم ایسا آدمی نہیں ہے جنرل باجوہ کی طرح جو بیٹھ کے دیکھے گا ان کا تماشا اور ان کو این آر او یا ڈیل ملے گی، ان کے کیسز معاف ہوں گے۔ یہ جنرل عاصم کے مزاج، جنرل عاصم کی طبیعت کے خلاف ہے۔ جنرل عاصم بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ جنرل عاصم کے سامنے 2+2=4 والی صورتحال ہے، اس نے ایکشن لینا ہی لینا ہے اور ملک کو اس خطرناک صورتحال سے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھیں 2-3 نام نگران وزیر اعظم کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہے چودھری اعتزاز احسن کا۔ چودھری اعتزاز احسن یا چودھری نثار علی خان، یہ 2 ایسے نام ہیں جن کو نگران وزیر اعظم کے لیے، اور تیسرا جو سب سے اہم ترین نام ہے وہ ہے جنرل راحیل شریف کا۔ یہ 3-4 نام ہیں، اس میں جو سابق فارمر فائنانس منسٹر حفیظ شیخ، اس کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ 3-4 نام ہیں جن میں سے ایک فائنل ہونا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے، اور نگران وزیر اعظم کے لیے پچھلے 6 مہینے پہلے بھی انٹرویو ہوئے تھے تو وہ اب پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ جنرل راحیل شریف بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب یہ چینج آف کمانڈ کی سیریمنی ہو رہی تھی، اس کے اندر جنرل راحیل شریف موجود تھے۔ تو اب معاملات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ بڑے بڑے جنرلوں کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور اس میں یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ ہر صورت میں اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، شہباز شریف کا استعفیٰ لینا ہے، اور شہباز شریف کا استعفیٰ لے کے اس کو گھر بھیج کے جو الیکشن ہے وہ کال کرنے ہیں۔ اور عمران خان کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کال کیے جائیں، ملک کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے، ملک میں یہ جو اسمبلیاں جو جعلی، جو چور دروازے سے آئی ہوئی چوروں اور ڈاکوؤں کی یہ جو اسمبلی ہے، اس کو گھر بھیجا جائے، اس کو ڈیزالو کیا جائے۔ عمران خان نے کہا میں تو ویسے ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر چکا تھا، ان لوگوں نے جا کے اس کو بحال کروایا، ان لوگوں نے جا کے اس کو ریورس کروایا اور خود آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے لیے تو اسمبلی ویسے ہی یہ جعلی تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، اسی میں جا کے یہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ اب عمران خان کی ڈیمانڈ، سب سے بڑی ڈیمانڈ پوری ہونی ہے اور جنرل عاصم منیر نے ایکشن لینا ہے، جس کے بعد اسمبلیاں ریزالو ہونی ہے اور نئے الیکشن کا سال اگلا سال ہوگا۔